ابتدا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ناظرین، آج کا یہ واقعہ ایک چور اور حاجی صاحب کا واقعہ ہے۔ چور نے حاجی صاحب کی چوری کر لی، پھر اللہ کی طرف سے اس کو سخت ناک سزا ملی۔ چور شرمندہ ہوا، اپنے کیے پر نادم تھا۔ وہ حاجی صاحب سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ جب اس نے معافی طلب کی تو حاجی صاحب نے اسے بہت ہی خوبصورت سا جواب دیا، جسے سن کر آپ کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے جسے آپ لوگ پورا سنیے گا۔ واقعہ سن کر یقیناً آپ لوگوں کو بھی دوسروں کو معاف کرنے کی ایک بہت اچھی وجہ مل جائے گی۔ ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس تھیلے میں ان کے پیسے تھے۔ ایک چور ان کے ہاتھ میں سے وہ تھیلا چھین کر بھاگ گیا۔ کافی دور جا کر اس چور کی آنکھوں کی بینائی اچانک زائل ہو گئی۔ اس چور نے زار و زار رونا شروع کر دیا۔ اس کے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا کہ نوجوان شخص اچانک سے کیوں رونے لگ گیا۔ لوگوں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی کہ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا، میں ایک آدمی کا تھیلا چھین لایا ہوں۔ وہ کوئی بڑا مقرب بندہ لگتا ہے، بڑا اچھا بندہ لگتا ہے۔ میں نے اس کی چوری کی تو میری آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی۔ خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچاؤ تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا، ہم تمہیں کہاں لے کر جائیں؟ کہنے لگا کہ فلاں حجام کی دکان کے قریب یہ واقعہ پیش آیا۔ لوگ کسی طرح اس کو اس دکان کے پاس لے کر آئے۔ حجام سے پوچھا کہ اس طرح کا آدمی یہاں سے گزرا ہے کیا؟ آپ اسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا، مجھے اس کے گھر کا تو پتہ نہیں۔ ہاں، البتہ نمازوں کے لیے وہ آتے جاتے ہیں، اگلی نماز کے لیے پھر آئیں گے۔ آپ لوگ ایسا کریں، یہیں بیٹھ کر انتظار کریں۔ چنانچہ وہ لوگ انتظار میں وہیں بیٹھ گئے۔ وہ حاجی صاحب نماز ادا کرنے کی غرض سے وہاں سے گزرے۔ اس چور نے جان کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہوا، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری بینائی چھن گئی۔ آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری بینائی کو ٹھیک کر دے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر چور بہت حیران ہوا، کہنے لگا، حضرت، میں آپ کا تھیلا چھین کر بھاگ گیا، آپ فرماتے ہیں معافی مانگنے سے پہلے ہی آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ حاجی صاحب فرمانے لگے کہ ہاں، میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی، اس وجہ سے میں نے تمہیں تمہارے معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیا۔ اور جو بات میرے دل میں آئی تھی وہ یہ تھی، میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تک میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو اس وقت تک میں میزان کے قریب رہوں گا جب تک کہ میرے آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا، اور جتنی دیر میرے اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا، نہ تو مقدمہ پیش ہوگا، نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کتنی خوبصورت بات ہے۔ ایک چور جو ان کے پیسے چھین کے لے گیا، اللہ والے نے اس کو معاف کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ میرے نبی کو قیامت کے دن کھڑا نہ ہونا پڑے۔ اور ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو دل میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہم یہ بات سوچ کر ان کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نبی کی امتی نہیں ہیں؟ یا پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آخری امتی کے حساب تک وہی قیام کریں؟ امید کرتی ہوں کہ واقعہ بتانے کا مقصد آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا اور آپ کو پسند بھی آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔